اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے مروجہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، ایمان تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان تو ایک یقین کا نام ہے، اور ہمیں ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے۔ ایمان نام ہے کہ اللہ پر آپ کا یقین آ جائے کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور میں نے اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ اصل ایمان ہے، اور آپ زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری میں گزار دیں، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو ہمارے ایمان کی جو مروجہ ایمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم اسلام کی، دین اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم قرآن کی دعوت کو نہیں جانتے۔ جانتے ہیں تو آپ کہہ دیں، ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی پی ایچ ڈی بڑے وزیر اعظم سے پوچھ لیں کہ بھئی دنیا، یہ اسلام کی دعوت کا مطلب کیا ہے، اسلام کس طرف ہمیں بلاتا ہے، مشکل ہے کہ آپ کو وہ جواب دے۔ انسان، میرا مقصد حیات کیا ہے، مشکل ہے کوئی اس سوال کا کوئی آپ کو جواب دے۔ مقصد حیات، اصل اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، یہ آپ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھ لیں جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں نا، کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے، میری زندگی کی معراج میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ پہلے تو یہ سوال سن کے تھوڑا مسکرائے گا کہ بھئی یہ کیسے سوال کر دیا، معراج تو نبی کی ہوتی ہے، میری کیا معراج ہے، معراج نبی کی ہوئی تھی نا، تو ہماری معراج کا کیا مطلب۔ علامہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی نبی تو معراج تو نبی کی تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں، دیکھیں اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو آپ قبول کر لیں، یقین کر لیں اور قبول کر لیں۔ ہم تو ایمان یعنی اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ اسلام آیا کیوں ہے، نبی کیوں آیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں حقیقی طور پہ۔ نبی کیوں آتا ہے، قرآن، اسلام، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے، میں کیوں آیا ہوں آسمان سے، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایمان تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں، پھر آپ پہ اس کا یقین بھی آ جائے، یقین، تصدیق ہو، آپ تصدیق کریں کہ ہاں میں اسی لیے آیا ہوں، میں اللہ کا ہوں، اور اللہ کا ہو کہ میں نے رہنا ہے، یہ ایک یقین ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، اور ان نے جن معاشرے میں دعوت پیش کی، ان لوگوں نے سوچ لیا اور سمجھ لیا اور جان لیا کہ نبی تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور کہتے ہیں اللہ ہی کو مقصود بنا لو، اور اللہ ہی کو معبود بنا لو، اور اللہ ہی کو مقصود بنا لو۔ تو وہ پھر تعجباً کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہم نے معبود گھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا کریں گے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو ہمارے سارے خداؤں کی تو بھد اڑا دیے۔ تو ہم بھی یعنی اب وہ سمجھ گئے کہ حضور ایک اللہ، الہکم الہ واحد، وہ الہ کا معنی بھی جانتے تھے، اور وہ سر جھکانا بھی جانتے تھے۔ انہوں نے غیر کے آگے سر جھکا دیا تھا، اور حضور نے کہا نہیں، غیر کے آگے نہیں، ایک اللہ کے آگے تم سر جھکا دو، اسی کو اپنی منزل بنا لو، وہی تمہارا کارساز ہے، مولا بھی ہے، مددگار بھی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو وہ اگرچہ سمجھ تو گئے تھے، لیکن آباء و اجداد کی ایک رواج زمانہ ایسا تھا، مشرکوں کا رواج ایسا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو یہ کبھی نہیں سنا، اور ہمارے آباء و اجداد جس دین پہ تھے تو ہم اسی دین پر چل رہے ہیں، وہی ہمیں اچھا لگتا ہے،
یوز ٹو ہو گئے تھے نا، مشرک بتوں کے سامنے سر جھکانے سے یوز ٹو ہو گئے تھے، جس طرح آج ہم یوز ٹو ہیں. تو ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا. اور تو اچھا بعض لوگ جو تھے انہوں نے قبول کر لیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تپتی ریت پہ لٹایا جاتا اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جاتے تو وہ احد پکارتے تھے کہ بھئی ایک ہے ایک ہے. اب یہ دیکھیں ان کی جو پکار تھی، اب اس یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ میں تو رسول کو مانتا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. یہ نہیں کہا اس نے. کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں تو اسلام سے نہیں ہٹ سکتا. یہ نہیں پکارا. انہوں نے کہا ایک ہے ایک ہے. یہ وہ مطلب سمجھ، اب وہ غلام تھے. اب کتنا قرآن نازل ہوا تھا، وہ تو ابتدائی مسلمان تھے نا، کتنا قرآن نازل ہوا تھا، لیکن وہ دعوت کو سمجھ گئے تھے کہ ایک. آج ہم نہ دعوت کو سمجھے ہیں، اگر سمجھ بھی گیا کوئی تو اسے قبول کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ یہ رواج زمانہ کے خلاف ہے. زندگی اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنے مال و جان کو اللہ کا سمجھو. یہ کچھ اپنی ملکیت سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. میرا مال ہے، میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، یہ سب میرا ہے. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سب تو اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو ایمان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہماری. اللہ کی دعوت کو نہ تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، حقیقی دعوت کو. آپ دیکھیں نیٹ پہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے ہیں، اپنے قصے بیان کرتے رہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. میں وہاں گیا، میں یہاں گیا، میں افریقہ گیا، ایک پٹھان بھائی تھے، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. یہ قصے کہانی، اس کے ویورشپ جو ہے پھر ہزاروں میں ہے. قصے کہانی ہے نا، آپ کا تو دل لگ گیا. قصہ خوانی آپ کے ہے نا، کہاں پہ ہے؟ پشاور میں. وہاں قصہ گو ہوتے تھے. اور حضور کے زمانے میں بھی جو مکی دور تھا اس میں بھی کافروں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو قرآن میں قصے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اپنے قصے شروع کرتے ہیں. تو ایک اسفندیار تھا، وہ روم اور یہ شام کا سفر کرتا تھا اور اس کو قصہ خواں بھی تھا. اس نے جو ہے پھر یہ قصہ خوانی شروع کر دی. وہ تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے بھی یہ قصہ خوانی کے سلسلہ شروع. انہوں نے قرآن کے مقابلے میں یہ قصہ گوئی کا جو ہے یہ ایک حربہ اپنایا تھا، تجویز کی تھی. بہرحال میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن میں ایمان کی حقیقت، ہمارے ایمان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. لیس بشیء. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں حتیٰ کہ تم انجیل اور تورات کو قائم نہ کر لو. لستم علی شیء لفظی ترجمہ ہے، جو میرا موضوع ہے نا وہ اس آیت کا لفظی ترجمہ. تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں. قرآن اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے. انگریزی اسکولوں میں ہم اپنے بچے کو اس لیے ڈالتے ہیں کہ دنیا میں یہ ترقی کرے. اسلام، قرآن، اس سے ہمارا دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. قرآن، اسلام، ایمان، آخرت، جنت، دوزخ، قبر، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیں گے جی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. تو ایمان سے ہمارا کیا سروکار ہے، یہ بھی تو آپ سوچیں نا. بتائیں، کوئی دلیل بتائیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.